اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ آج ہم آپ کو حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے قصے کے بارے میں پوری تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں، تو ویڈیو پر آپ آخر تک بنے رہیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سن 16 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھنے لگے اور اسی لیے محض احمد کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جانثار صحابہ تھے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ تو دوستو یہ قصہ ہے جب ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، تو وہاں کے جو کفار تھے یعنی مکہ کے جو کفار تھے تو انہوں نے اس پر اعتراض جتایا۔ اس پر ہمارے آقا کے ساتھ میں جو صحابہ تھے جو کہ اپنی جان قربان کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی پر اگر کوئی بھی آج بھی آ جائے تو ہم اس کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانثار تھے اور فرما بردار تھے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو دبنا پڑا۔ صلح میں تو جو شرطیں ہوئیں ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو اسلام لائے اور ہجرت کرے مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر یعنی اسلام سے پھر کر چلا آئے تو وہ واپس نہیں کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید سے پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے والد سہیل نے جو کہ اس صلح نامے میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کو تماچے مارے اور واپس لے جانے کا اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلح نامہ مرتب نہیں ہوا، اسی لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی مجھے منگا ہی دیں، مگر وہ لوگ ضد پر تھے اور وہ مانے نہیں۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا۔ یعنی جس ٹائم پر یہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو اس ٹائم پر بھی کفار اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے تھے۔ اس وقت جو ابو جندل رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑنے جھگڑنے کو بھی تیار تھے، لیکن ہمارے آقا نے ان کو صبر کرنے کی ہدایت دی، ان سے کہا کہ آپ تسلی رکھو، صبر کرو، اور ان کو جانے کا بھی حکم دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ان قریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ تو صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد دوسرے صحابی ابو بصیر بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں۔ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب تمہارے لیے راستہ کھلے گا۔ اس کے بعد یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ میں واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے، یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہو جاتا ہے۔ اس پر وہ نیام سے نکال کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی تو انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگ کھڑا ہوا، مدینہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو نصیر رضی اللہ عنہ پہنچے
اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنا وعدہ فرما چکے ہیں کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے کہ جس کی ذمہ داری مجھ پر ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ کیا۔ تو جب ہمارے آقا کے حکم سے ابو بصیر رضی اللہ عنہ ان کفار مکہ سے آئے ہوئے دو لوگوں کے ساتھ میں واپس جانے لگے، تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کہا کہ تیری جو تلوار ہے جو کہ میان میں رکھی ہوئی ہے بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو کہنے لگا ہاں میں نے اس کا تجربہ بہت سارے لوگوں پر کیا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو اس سے مارا کاٹا ہے، اور یہ کہہ کر ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں وہ تلوار دے دی۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ انہوں نے اس تلوار کا فائدہ اٹھایا اور اس شخص کو جو کہ کفار تھا، مکہ سے آیا تھا، انہیں واپس لے جانے کے لیے اس کو وہیں پر ہلاک کر دیا۔ اب یہ چیز جب دوسرے ساتھی نے دیکھی، یعنی جو دو لوگ ان کو لینے کے لیے آئے تھے ان میں سے ایک تو ہلاک ہو گیا، اب دوسرا جو ہے جب یہ دیکھتا ہے تو اسے لگا کہ میرا نمبر ہے، مجھے مار دیں گے، تو وہ بھاگا بھاگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے بتایا کہ ایسے ایسے میرے ایک ساتھی کو مار دیا ہے اور اب میرا نمبر ہے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی واپس پہنچ گیا اور انہوں نے نبی کریم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا مجھے واپس بھیج کر، اور میرے اوپر ان کا کوئی دبدبا یا کوئی دباؤ تو ہے نہیں، تو اس لیے میں نے ان کو ہلاک کر دیا، میں نے اپنا کام کر دیا۔ کیونکہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے تو ان کو لگنے لگا کہ یہ لوگ مجھے واپس لے جانے کے بعد میں مجھے میرے دین سے ہٹا دیں گے، تو یہ بات ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے نبی کے سامنے بولی، تو اسی لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین یا مددگار ہوتا۔ تو وہ اس کلام سے یہ سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ پر آ گئے۔ جب مکہ والوں کو قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا ہے، چھپ کر وہیں پر پہنچ گئے۔ اس طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ مل جاتا تھا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا انتظام تھا، نہ وہاں پر باغ، نہ ہی آبادیاں تھیں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے ان کا راستہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے تھے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور اللہ کی رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ سمجھوتے میں داخل ہو آئیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھول دیں۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نامہ تھا وہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ آدمی کا اپنے دین پر پکے رہنا، اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا، اللہ کی طرف سے مدد آنا، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ تو پہلے جو صحابہ تھے جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی اس کو قبول کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی کے ساتھ میں قدم سے قدم ملا کر چلے، تو ان لوگوں کا بھی جو ایمان تھا اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن اپنے ایمان سے واپس نہیں ہوئے، وہ ایمان سے پھرے نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہم نے جو آپ کو سنایا، امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دوستو اسی طرح کے واقعات، اسی طرح کی سچی کہانیاں جو کہ بالکل ثابت کہانیاں ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہر روز سنائی جا رہی ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی ملاوٹ یا کوئی جھول کپٹ نہیں، کوئی اپنی زبان سے یا اپنے ذہن سے بنائی بھی نہیں ہے۔ تو آپ سبھی لوگوں سے یہی التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز جب بھی ہم آگے ڈالیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے پتہ چل جائے۔ چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اسلام اور مصائب کا قصہ۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔